حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپسی پر وہ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن اقامت اختیار کی اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں کھجور، پنیر اور گھی تھا۔ دسترخوان لگانے کا حکم دیا اور یہ چیزیں لائی گئیں اور یہی ولیمہ تھا۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر پردہ کروایا تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں، اور اگر پردہ نہیں کروایا تو پھر یہ باندی ہیں۔ جب چلنے لگے، کوچ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے پیچھے جگہ تیار کی اور ان کو لوگوں سے پردہ کروایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بطور دلیل کے نقل کیا کہ دوران سفر اگر کہیں انسان نکاح کر لے، رخصتی کر لے، تو شرعاً یہ بھی جائز ہے، اور اس پر بطور ثبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش کیا۔ خیبر کے 8 قلعے تھے، حیی بن اخطب سردار تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 ماہ کی جنگ کے بعد 8 قلعے فتح ہوئے۔ کنانہ بن ربیع جو صفیہ کا خاوند تھا وہ مارا گیا، تو یہ قیدیوں میں تھی۔ واپسی پر آئے تو بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئیں بدلے کتابت کے لیے، کہ کسی صحابی کے حصے میں آئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی رقم دے دے تو آزاد ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ نے عرض کی کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، تو لہذا اس کو آپ اپنے لیے چن لو، تو بغیر تقسیم کے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے لیے لے لیا تھا، اور پھر ان سے کہا کہ اگر مجھ سے شادی کر لو گی تو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مان گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، مسلمان ہوئیں اور شادی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب ہی رات گزارنا چاہتے تھے، تو انہوں نے منع کیا کہ یا رسول اللہ، میں نو مسلم ہوں، یہودی، مجھے آپ کے پاس دیکھ کر آپ کے خلاف کوئی چال نہ چلیں کہ کہیں میں بھی ان کے بہکاوے میں آ کر کہیں آپ کو تکلیف پہنچے، تو لہذا آپ مجھ سے ابھی دور رہیں۔ مدینہ کے قریب آ کر جب پڑاؤ کیا، وہاں جب ٹھہرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 3 دن خیمے میں گزارے۔ اب صحابہ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ باندی ہے یا بیوی بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں سب صحابہ تو شریک نہیں تھے، 1500 صحابہ کا لشکر تھا جو خیبر پر حملہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کی موجودگی میں نکاح ہو گیا تھا، اور دسترخوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت فرمایا جو جس کے پاس کھانا ہے بیٹھے اور کھا لے، یہی ولیمہ تھا۔ سفر میں سادگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، اس کو اپنی باندی ہی کی طرح رکھا، تو پھر پردہ نہیں کروائیں گے۔ باندی سے پردہ نہیں ہے، باندی پردہ نہیں کرتی، چہرہ، بازو، ٹانگیں وہ ننگی رکھ سکتی ہے۔ البتہ اگر امہات المؤمنین میں ہے، آزاد عورت بن گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے، تو پھر اس کو پردہ کروائیں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہم کسی کی بات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ یار یہ کر رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے آپس میں باتیں کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جب کوچ فرمانے لگے، صحابہ کو حکم دیا مدینہ کی طرف جانے کا، تو اس وقت جب اپنا اونٹ تیار کروایا تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بیٹھنے کی جگہ بھی تیار کروائی۔ اونٹ کے اوپر لکڑوں کا بنا ہوا کجاوا رکھتے تھے بیٹھنے کے لیے، تاکہ بندہ گرے نہ۔ 2-3 بندے بیٹھیں تو اس حساب سے کجاوا رکھ دیتے تھے تاکہ ہر ایک کے لیے الگ بیٹھنے کی جگہ ہو، آگے لکڑ ہوتی تھی پکڑنے کے لیے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنوائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ کروایا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا ہے، یہ امہات المؤمنین بن گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج، ایک تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور دوسری ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی سفر کے دوران ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صرف پر نکاح کیا، واپسی پر اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کی تھی اور پھر اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ تو یہ دو ازواج جن کا سفر میں نکاح ہوا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ انسان اگر سفر میں ہو، کہیں رشتہ پسند آ جائے، بات بن جائے، نکاح کر کے رخصتی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ شادیاں اتنی سادہ ہوتی تھیں کہ نہ کوئی کپڑوں کی خریداری، نہ رشتہ داروں کو بلانا، جہاں رشتہ پسند آیا نکاح کیا اور رخصتی کر دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔